بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے اور بغل گیر ہوتے، لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا یعنی بوسہ لینا یا گلے وغیرہ لگانے کی رخصت ہے، لیکن اگر انسان کو احساس ہو کہ کسی بھی چیز سے اس کے روزے کو خلل ہو سکتا ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنی شہوت پہ قابو پانے والے تھے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بغل گیر ہونے کے بارے میں سوال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا تو آپ نے اس کو منع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے آپ نے منع کیا وہ جوان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی کہ بہت سی چیزیں مختلف لوگوں کے حالات کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس میں جو شخص اپنی شہوت پہ قابو رکھ سکتا تھا اس کو آپ نے اجازت دے دی، اور جو نہیں رکھ سکتا تھا اس کو آپ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ تو دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے اصل چیز روزے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، یعنی روزے کی حفاظت کرنا۔ اگر کوئی بھی چیز اس کو نقصان دینے والی ہو تو اس میں اس شخص کو اپنے دل سے اور اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اصل چیز اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو روزے کا تقاضا ہے، یعنی روزے کی حفاظت کرنا یا ان چیزوں سے بچنا جو روزے کو نقصان دینے والی ہو۔